السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ محترم مشاہدین کرام، محبوب یزدانی، غوث العالم، تارک السلطنت، مخدوم سلطان میر سید اوحید الدین اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر جمیل کی سعادت ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے تذکرے میں یہ بتایا گیا تھا کہ مخدوم سلطان سید اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سید ابن سید، حافظ ابن حافظ، قاری ابن قاری اور بادشاہ ابن بادشاہ تھے۔ آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی نیک، متقی، پرہیزگار اور عادل بادشاہ تھے۔ یہ علم دوستی ہی تھی کہ ہزاروں طلباء کا دسترخوان شاہی خزانے سے لگایا جاتا تھا، اور یہ علم دوستی ہی تھی کہ سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ بنائی، اور اس خانقاہ کو سکاکیہ کا نام دیا گیا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ بس پریشان تھے، تو اس بات کی فکر تھی کہ کوئی وارث مل جائے، اور اسی پس و پیش میں زندگی گزر رہی تھی کہ اتنے میں سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک مجذوب شیخ ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ محل میں آ جاتے ہیں۔ آپ پہلے تو حیران ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اولیاء کے لیے کیا ممکن نہیں ہے۔ بس اپنی جائے مسند کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مجذوب کامل شیخ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو ادب سے بٹھاتے ہیں اور خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجذوب کامل شیخ ابراہیم رحمت اللہ علیہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلطان، کیا آپ اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جاؤ ایک اولاد دی۔ پھر یہ کہہ کر کے جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو سلطان کو ویسے ہی کھڑا پاتے ہیں کہ جاؤ سلطان، اللہ نے ایک نہیں بلکہ تمہیں 2 اولاد سے نوازا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مجذوب کامل چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آثار خوشی شاہی محل میں نمودار ہوتے ہیں، اور اسی دوران تاجدار کائنات، فخر موجودات، اشرف الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، اے فرزند، آپ کے 2 اولاد ہوگی، ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا، اور اشرف سے ایک جہان فیض پائے گا۔ بہرحال آپ کی پیدائش سے پہلے منصوبے کامل کا خوشخبری دینا، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں مژدہ سنانا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آپ کے جد امجد شیخ شمس الدین سمنانی رحمت اللہ علیہ کو یوں فرمانا کہ آپ کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اشرف ہوگا، اور اس کے فیض سے ایک جہان فیض پائے گا۔ بہرحال مخدوم سلطان سید اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے وقت میں اس خاکدانے گیتی پر تشریف لاتے ہیں جب علم و عمل کا ماحول تھا، علم و تربیت کا ماحول تھا۔ شیخ رکن الدین علاء الدولہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علوم و معارف کا خزینہ انڈیل رہے تھے، اور علم دوست بادشاہ علم کی طلب رکھنے والوں کی حاجتوں کو پورا فرما رہے تھے، یہاں تک کہ اس علم دوستی کا ہی نتیجہ تھا کہ سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور بادشاہت میں 12,000 طلبہ اور مختلف علوم و فنون میں ماہر ہو کر کے نکلے۔ سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے 12 برس کی عمر سے لے کر 53 برس کی عمر تک بادشاہت کی باغ ڈور کو سنبھالا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ ایسے ماحول میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت پرورش بھی اسی انداز سے کی جاتی ہے۔ 4 برس کی عمر میں آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، اور آپ کے ذہن و فراست کا عالم یہ ہے کہ آپ نے 2 سال 8 ماہ میں حفظ قرآن کرنے کے ساتھ ساتھ 7 قراتوں کے ماہر بھی ہو گئے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ علوم متداولہ سے مکمل طور پر فارغ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ مختلف فنون میں آپ نے مہارت پائی، اور 15 برس کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور پھر بادشاہت کی ذمہ داری، سلطنت کے امور کی نگہبانی آپ کے سپرد کی گئی۔ 15 برس کی عمر میں کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی کچھ کر پائے گا، مگر یہ علی کے راج دلارے تھے، شہید کربلا کے پیارے تھے کہ 15 برس کی عمر سے لے کر 25 برس کی عمر تک 10 سال تک ایسی حکومت کی کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے عدل کی بنا پر اس دور کا سمنان بغداد و غناطہ بن گیا۔ اور آپ کے تدبر کا کیا کہنا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک درویش آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ جہاں بنا میں فلاں قافلے کے ساتھ آ رہا تھا، ان قافلہ والوں نے میری 40 اشرفیاں نکال لی، میری 40 اشرفیاں چرا لی، میں لٹ گیا،
میری دنیا تاریک ہو گئی۔ مخدوم سلطان سید اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اس قافلے کے تمام افراد کو طلب کرتے ہیں، دربار شاہی میں بلایا جاتا ہے، سب سے پوچھا جاتا ہے، سب انکار کر جاتے ہیں۔ آخر میں یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس کے تحت میں انکار کرنے والوں سے قسمیں لی جاتی ہیں تو وہ تمام لوگ قسمیں بھی کھا جاتے ہیں۔ درویش سے مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے درویش، میں نے ہر طرح سے پوچھ گچھ کر لی، میں نے ہر طرح سے سوال کر لیے اور پھر ان سے قسمیں بھی لے لی، تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اب میں کس کو قصروار ٹھہراؤں؟ بہرحال وہ درویش آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے، کہا جو کچھ تھا میرا سرمایہ وہی تھا اور میرا سب کچھ لٹ گیا، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچھ بھی کیجئے، چور کو سزا دیں، سزا ضرور دیجئے۔ بہرحال آپ اپنی فراست باطنی سے تمام لوگوں کے سینے پر ہاتھ رکھنا شروع کرتے ہیں، سب کے سینے پر ہاتھ رکھتے جاتے ہیں اور ہٹاتے جاتے ہیں، اور اسی اثنا میں ایک شخص کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی چور ہے، اس نے ہی درویش کا مال لیا ہے، اس نے ہی درویش کا مال لیا ہے۔ جب پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو وہ پھر اقرار کر لیتا ہے اور مال اس سے برآمد ہو جاتا ہے، ایک اشرفی کم ہوتی ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے خرچ ہو گئی۔ یہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا تدبر تھا۔ اور بھی کہیں مثالیں ہیں جو آپ کے دور حکومت میں دیکھنے کو ملی۔ باقی کے لیے سلسلہ جاری رہے گا، اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے، اور دارالعلوم جائز کے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگر تقریر پسند آئے یا خطاب پسند آئے تو اس کو آگے بڑھائیے۔ رب قدیر اس بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔